نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. مشرکین اور کفار کی تعریف یہ رہی ہے کہ وہ انبیاء کرام اور غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کافروں کے لیے دنیائی زندگی مزے کی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. چونکہ انہیں اپنی خوشحالی اور فارغ البالی پر گمنڈ تھا، اس لیے وہ انبیاء اور ان کے ماننے والے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جبکہ فقر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانا چاہیے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں کا مذاق اڑانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. قرآن کریم کے عمومی اسلاف یہ ہے کہ وہ عورتوں کو الگ ذکر نہیں کرتا، بلکہ مردوں کے لیے ضمن میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ظاہری حسن و جمال اور اعلیٰ نسب سے محروم ہونے کے ساتھ تہی دست بھی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ابو لہب کو عزت و سرفرازی کے ساتھ ظاہری اسباب بھی حاصل تھے، مگر چونکہ اس کا دل کفر و شرک سے غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صاحب ایمان حبشی کا مقام لاکھوں کروڑوں لہبوں سے بلند تر ہے. عام طور پر ایک شخص دوسرے کے عیب کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے. اگر وہ اپنے عیب پر نگاہ رکھے تو اسے کسی کے ساتھ کی جرارت نہیں ہوگی. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. باقی وسلم.